الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے وہ لوگ جو وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور بیویوں کو چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ شروع میں عرض کیا تھا کہ عدتیں مختلف خواتین کی مختلف ہیں، اور قرآن پاک کے مختلف حصوں پر ان سب کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ آیات میں ایسی عورت کی عدت کا ذکر تھا جس کو طلاق ہو گئی ہو، اور یہاں پر بیوہ کی عدت کا ذکر ہے، اور اس کو 4 ماہ 10 دن متعین کیا گیا۔ اگر وہ امید سے ہو تو اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، اس کا ذکر پھر اور جگہ پر ہے، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر ذکر کر دیں گے۔ تو 4 ماہ 10 دن بیوہ کی عدت ہوگی۔ ایک واقعہ بھی پیش آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں، کہ اس سے ملتی جلتی بات تھی، لیکن صورت تھوڑی سی اس سے مختلف تھی۔ یہاں پر اس عورت کی، اس بیوہ کی عدت کا ذکر ہے جس کی رخصتی ہو چکی تھی اور وہ امید سے نہ ہو، لیکن اس وقت واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بچی کا نکاح کیا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حق مہر کا ذکر بھی نہیں کر سکے۔ جب نکاح ہوا تھا اس وقت مہر کا تذکرہ نہیں کر سکے، مہر متعین نہیں کر سکے۔ اور حکم یہی ہے کہ اگر نکاح کے اندر مہر متعین نہ کیا گیا ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، البتہ مہر پھر بھی ذمہ میں واجب ہو جاتا ہے، بغیر ذکر کیے خود بخود ذمہ میں واجب ہو جاتا ہے، اور وہ مہر مثل واجب ہوتا ہے جس کا تذکرہ پہلے ہوا تھا کہ اس لڑکی کے خاندان کی اس طرح کی عورتوں کا جتنا مہر پہلے سے متعین ہوتا آیا ہے وہ مہر اس کو بھی ملے گا۔ چنانچہ نکاح تو صحیح ہو گیا، مہر کا ذکر نہیں ہوا تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب اس صورت میں 3 مسئلے درپیش ہیں۔ آیا اس عورت کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر ملے گا تو کون سا ملے گا؟ نمبر 2 کہ اس کے ذمہ عدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ دوسری جگہ پر طلاق والی عورت کا ذکر ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے، تو ادھر طلاق ہوئی، ادھر کسی اور جگہ وہ نکاح کرنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کے ذمہ عدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وراثت میں حصہ دار ہوگی یا نہیں۔ آدمی کا انتقال ہوا ہے تو یہ بھی اپنے شوہر کی وارث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اس صورت کا صراحتاً کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس صورت کا ذکر کبھی نہیں سنا، لہذا تم مجھے غور و فکر کرنے کا موقع دو۔ اور چند دن غور و فکر کے لیے مانگے کہ میں قرآن میں احادیث کی نصوص میں غور و فکر کروں گا، پھر جو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ میں تمہارے سامنے ذکر کر دوں گا، اور اگر جو میں نے ذکر کیا ہے یہ صحیح ہوا تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا
کہ اس نے مجھے صحیح راہ دکھائی، اور اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے سوچ میں غلطی ہو گئی، نصوص سے موصلہ اخذ کرنے میں غلطی ہو گئی، تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوگا۔ اس میں میری کوتاہی کا ذکر ہے، میری کوتاہی اس میں اس کا دخل ہے۔ چنانچہ چند دن غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر جب وہ وقت متعین آیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، بہت سارے لوگ مسئلہ سننے کے لیے جمع ہو گئے کہ دیکھیں حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو مہر مثل ملے گا، اور اس کے ذمہ عدت بھی ہوگی، 4 ماہ 10 دن یہ عدت گزارے گی، اور اسی طرح اس کو وراثت میں سے بھی پورا حصہ ملے گا۔ یہ تینوں فیصلے انہوں نے ارشاد فرمائے۔ تو اسی مجلس کے اندر ایک صحابی حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جن کا تذکرہ پہلے بھی طلاق کے ایک مسئلے میں آ چکا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا آپ نے اپنی رائے سے یہ مسئلہ ذکر کیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، قرآن و حدیث میں جو مجھے سمجھ میں آیا تو میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ حق بیان کروں، جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے خاندان کا اسی طرح کا ایک مقدمہ پیش ہوا تھا۔ حضرت بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بردہ بنت واسق رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ تو ان کا مقدمہ پیش ہوا، اور بالکل یہی مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے پیش آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی باتیں ارشاد فرمائی تھی جو تم نے کہی ہیں۔ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اس کو مہر مثل ملے گا، اور اس کے ذمہ عدت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وراثت میں سے بھی پورا حصہ ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دے کر پوچھا کیا واقعی آپ نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے واقعی یہ بات اللہ کے رسول سے سنی۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور یقیناً خوشی کی بات بھی تھی کہ میں نے اگرچہ اپنی رائے سے مسئلہ اخذ کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی مجھے تائید حاصل ہو گئی، اور میرا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے عین مطابق نکلا۔ تو اس پر ان کو بڑی مسرت ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے بہت بڑے فقیہ تھے، بلکہ سب سے بڑے فقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیا۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جس معاملے پر عبداللہ ابن مسعود راضی ہیں میں بھی اس پر راضی ہوں، اور میری امت کے جس معاملے پر عبداللہ ابن مسعود ناراض ہیں تو میں بھی اس پر ناراض ہوں۔ یعنی مسئلہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود بتا دیں تو سمجھ لیں کہ میری طرف سے بھی مسئلہ وہی ہوگا، اور جس سے وہ منع کر دیں تو سمجھ لیں کہ میری طرف سے بھی اس پر ممانت ہوگی۔ اس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد تھا۔ تو بہرحال صحابہ اکرام کے ہاں ترتیب یہی تھی تو جس کا تذکرہ ہوا، اور یہاں پر جس صورت کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ رخصتی کے بعد طلاق ہوئی، اور یہ بات حدیث سے بھی طے ہو گئی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے بھی، اور بعد میں پوری امت نے اس مسئلے پر اتفاق بھی کیا کہ رخصتی سے پہلے بھی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہوگا جو رخصتی کے بعد اگر شوہر وفات پا جائے تو اس صورت میں مسئلہ ہوگا۔ دونوں صورتوں میں مسئلہ ایک ہی ہے۔ اور وہ لوگ تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویوں کو چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روک کے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ،
پھر اس کے بعد آگے ان کی عدتوں کا مسئلہ ہے کہ پھر جس وقت وہ اپنی عدتوں کو مکمل کر چکیں فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں کہ وہ جو کچھ کریں اپنے معاملہ میں، یعنی اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ بالمعروف قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق اپنے نکاح عقد ثانی کی کوشش کریں، اور اس معاملے میں بھی اپنے خاندان کی عزت کا پاس ملحوظ خاطر رکھیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو اچھی طرح سے جانتے ہیں، پوری طرح باخبر ہیں۔ قرآن پاک کے جو احکام ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔